دو ہو گئے. پہلا کیا؟ عالم، عالم بننا، اور متعلم، یا پھر دوسرا نمبر یہ ہے کہ طالب علم بن جائے. یہ تعلیم جس کے خزانہ بھی آپ سن رہے نظر سے، وہ طالب علم بن جائے گی. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، دوسرا نمبر کو نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل ہے، تو پھر تیسرا کام مستمع کا، ان علماء کے اور طلباء کی سننے والے لوگ، علماء کے سنو، اور جو طلباء پڑھنے والے ہیں ان کو سنو، قرآن کریم سنو، احادیث سنو، وعظ و تقریر، وعظ و نصیحت سنو، دعوت و تبلیغ کی کتابوں کو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنو، آپ کی سنتوں کو سن کر کے ایک ایک سنت کو چھوٹی بڑی کو سن کر کے اپنے عمل کے اندر اتارنے کی کوشش کرو. تو تیسرا درجہ کم سے کم. پہلا کیا ہے؟ عالم بننے کی کوشش کرو. اور اگر وہ طاقت سخت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، تو پھر دوسرا نمبر کیا بتایا؟ متعلم، طالب علم بن جاؤ، چاہے بوڑھے ہو. کہ ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ ہم بوڑھے جو ہے نا وہ طالب علم بن ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ تو خاموخواہ شیطان نے غصہ بھر دیا دماغ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھاپے کے حال میں ایمان لائے، اور جو ایمان لاتا تھا قرآن سیکھتا تھا، اور بڑا ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد بعض صحابہ قرآن کے حافظ مکمل حافظ بن گئے، اور جن کو جس کے حصے میں اتنا تھا اس نے وہ یاد نہیں. تو یہ شیطان نے بات کر رکھی ہے کہ بڑا آدمی جب بڑے عمر والے جو پڑھ گئی زبان نہیں چلتی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، یہ سب شیطانی حربائیں ہیں. کوشش کریں چاہے روزانہ ایک طرف سیکھ لیں گے تو وہ طلبا کے درجے میں آ جائے گا. جو فضائل طالب علم کے ہیں وہی فضائل آپ کے ہو جائے گا، آپ بھی اس کے دستار بن جائے گا. روزانہ ایک ایک سیکھ. تین ہو گئے، عالما متعلما او مستمعا. اور چوتھی چیز جو کرنے کی وہ ہے نہ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم بن سکتے ہو، نہ تمہیں سننے کی توفیق اور مل رہی ہے اللہ تعالیٰ، سننے کا موقع مل رہا ہے، سن بھی نہیں سکتے، تو کم سے کم کیا کرو؟ جب ان کو دیکھو تو محبت ان سے ساتھ ہے. علماء کو دیکھو، علماء سے محبت کرو، طلباء کو دیکھو تو ان سے محبت کرو. یہ چار چیزیں ہیں. جس کو جو چیز کرنے کی طاقت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، ان میں سے چاروں کو عمل کرو تو اور اچھا ہے. سونے کے ساگر سے کم سے کم سے جو بھی ان کی آسان ہے ایک تو پکڑ لو، عالم، متعلما او مستمعا او محبا. ولم تكن الخامس، فرمایا کہ پانچ نمبر بننا کبھی. وہ پانچواں کیا ہے؟ علماء کے ساتھ دشمنی رکھنا، طلباء کے ساتھ دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا. یہ پانچواں. حضور فرمایا یہ پانچواں کام مت کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، زندگیاں بیکار ہو جائے گی، زندگیاں معطل ہو جائے گی، اور راہ راستے ہٹ جائے گی. ابھی سن رہے تھے چہرے کا قبلہ سے بدل جائے گا. تو بھائی یہ چار چیزیں کرنے کی ہے، چار کام کرنے کے ہیں، اور پانچویں کام سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ حضرت کے بیان سے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کو خدا توفیق عطا فرمائے. ایک ایک بات کو لے کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر العمل موازین، بہتر عمل ہوا کہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ہمیشہ ہم دے دیتا. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا چھوڑ دیا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله ما تمام خطاؤں اور شرک و تعریف قصور معاف فرما، ما تمام سیئات و حسنات مبدل فرما. اے اللہ اس دعوت کے دونوں رات میں ترقی عطا فرما. اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ان بچوں نے بچیوں نے تیرے پاک کلام کو پڑھا اور اپنے سینوں کا اتارا یا پڑھ رہے ہیں. اے اللہ سب کے اس پڑھنے کو اور
ہے مقبول ہے. تمام تحریکات کی حفاظت فرما, کام کرنے والے کی حفاظت فرما, کام کرنے والے اخلاص و دولت سے مالا مال فرما. مولا کریم ہماری پوری کوئی دعا کو محنت فضل و کرم اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و برکات سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.